اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان کرام، محترم خالق پرویز صاحب، محترم شیخ اطہر صاحب، چیئرمین سکول حاضہ غلام نبی لون صاحب، پرنسپل سکول حاضہ محترم حفیظ اللہ لون صاحب، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام کا موضوع جو ہے، آپ کے سامنے جس شخصیت کو ہمیں آج مدعو کرنا ہے، ان کا نام محترم خالق پرویز صاحب ہے. محترم خالق پرویز صاحب جو ہیں، یہ پیشے سے ایک رائٹر ہے، لیکھک ہے، قلم کار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور ہسٹورین بھی ہے. محترم خالق پرویز صاحب کی جو تصانیف آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، ان میں سے اور جہلم بہتر رہا، یہ ان کی مشہور کتاب ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے. اپنی ابتدا زندگی سے لے کے 1988 تک انہوں نے جتنے بھی اپنی زندگی میں جو بھی تجربات ان کو حاصل ہوئے ہیں، وہ سب تجربات جو ہے انہوں نے اس کتاب میں قلم بند کیے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے معزز قلم کار جو ہیں، انہوں نے اس کے بعد جو جلائے وطن، یہ دو والیومز میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. جلائے وطن سرحد کے اس پار، یہ حصہ 2 میں میرے پاس. حصہ اول جو ہے جلائے وطن سرحد کے اس پار، اور یہ والی کتاب جو ہے یہ آؤٹ آف سٹاک ہو گئی ہے. حال ہی میں ادارہ فلاح داری نے بھی اس کی 100 کتابیں پبلش کروائی تھی، اور وہ 100 کتابیں آؤٹ آف سٹاک ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے شوق تحریر، جو ان کا شعری مجموعہ ہے. محترم پرویز صاحب قلم کار بحیثیت ہسٹورین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہیں. آپ کے سامنے آج ان کو مدعو کرنا ہے، اپنی زندگی کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر کی زندگی میں ایک قلم کار بننے کے لیے کن کن مرحلوں سے ایک رائٹر کو گزرنا پڑتا ہے، وہ تجربات آپ کے ساتھ محترم خالق پرویز صاحب شیئر کریں گے. اور ایک کتاب مائی لارڈ کتاب لکھی ہے ایڈوکیٹ عبدالحمید ککرو. اس کتاب کی ترتیب بھی محترم خالق پرویز صاحب کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے، اور یہ کتاب بھی بارہمولہ کے بارے میں ہی لکھی گئی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. انہی اشعار کے ساتھ میں ہمارے آج کے مہمان کو آپ کے سامنے بلانا چاہوں گا ڈیس پہ، محترم خالق پرویز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے برخوردار طلبہ و طالبات، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ مجھے آپ کے سامنے آنے کی دعوت دی گئی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. میں آپ کو اس لحاظ سے مخاطب کروں گا تاکہ آپ کے ذہن تک صحیح بات پہنچ جائے. دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں
اندیشی خدا کی عبادت کر رہے تھے. وقت گزرتا رہا. ایک وقت ان کے سامنے ایک شکل ظاہر ہو گئی تو انہوں نے ان کو گلے لگا لیا, معانقہ کیا اور زور سے بھینچا اور کہا اقرا, یعنی پڑھو. آپ نے فرمایا, اس وقت نے فرمایا ما انا بیکار, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر کہا, پھر بھینچا زور سے, کہا اقرا. انہوں نے پھر کہا ما انا بیکار. پھر تیسری بار کہا اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یعنی یہ پہلی وہ صورت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی. اس میں سب سے پہلے یہ دعوت دی گئی کہ انسان کو پڑھنا چاہیے, اور حدیث بھی ہے طالب العلم فریض علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے, فرض ہے ایک مسلمان مرد اور انسان عورت کے لیے. اور اتنا ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین, علم کی تلاش اس حد تک کرو کہ اگر وہ چین بھی جانا پڑے گا, کیونکہ اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا, نہ ریل تھی, نہ گاڑی تھی, نہ کچھ سوار تھی, گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. اس میں یہ بہت دور تھا عرب سے چین مانا جاتا تھا. اس لیے کہا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, تاکہ تم انسان کے دائرے میں رہ سکو. کیونکہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں, اپنا نائب بھیج رہا ہوں جو میرا کام وہاں کر سکے. فرشتے نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجود بھی کرتے ہیں, ہم ہمیشہ آپ کے کیا, آپ کے غلام جیسے ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, وہ وہاں جا کے کچھ تو خون کرے گا, خون بہائے گا, ہم آپ کو کیا. اللہ فرماتا کہ آپ نہیں جانتے ہیں, میں اشرف المخلوقات کو بنانا چاہتا ہوں, یعنی اس ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کی سب سے مخلوقات سے بلند و بالا تر ہو. تم یہ نہیں جان سکتے ہو کیا. دراصل اللہ کو اپنے آپ کو کیا پہچان دینی تھی, ورنہ اس وقت تک کوئی نہیں جانتا اللہ کون ہے. یہ ایک غیبی خزانہ تھا. اللہ اپنے غیبی خزانے کو لوگوں کے سامنے آنے کے لیے انہوں نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے پتلے کے اندر پھونک ڈالی کہ وہ کیا, وہ ایک زندہ حرکت کرنے لگا, تو ان کو جنت میں رکھا گیا. اور ان کی پسلی سے ان کی بیوی اماں ہوا کو پیدا کیا گیا. تو وہ بڑی خوشی سے وہاں پر, کیونکہ جب آدم کی تخلیق ہوئی ان میں فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. سب فرشتے سجدے میں گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. البتہ ابلیس جو ان کا استاد تھا ملائکوں کا, عزازیل اس کا نام تھا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ کیا ہے, یہ میرے سامنے بن گیا, ابھی میں لاکھوں سالوں سے اس کی کر رہا ہوں. کیا گیا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, یہ اس نے تکبر کیا. کیا اللہ نے ان کو لعنت میں گرفتار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا, اللہ اور کافر میں سے ہو گیا, تو اس میں لعنت ہو گیا. اس کو کہا کہ تب سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کون, یہ شیطان, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمیں اکساتا رہتا ہے غلط کام کرنے کے لیے. کبھی ایک جگہ لے جاتا ہے, کبھی دوسری جگہ, کسی وسوسہ کرتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ جو شیطان ہے وہ انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے, اس لیے کہ اس کو میں گناہ پر آباد کروں, تاکہ میں اپنی دشمنی کو پوری طرح, اس نے مجھے ذلیل خوار کرا دیا, اس نے مجھے ذلیل خوار, میرا دشمن یہ ہے انسان.
اس لیے جو انسان کی باسط ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے. انسان یہاں پر آیا ہے ایک امتحان، یہ امتحان گاہ ہے کون یہ دنیا، اصل یہ ہماری جگہ نہیں ہے. یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یعنی اللہ آپ نے مجھے جنت سے تو نکال دیا، اب میں یہاں ہوں جیلوں میں پھنسا ہوا ہوں، یہاں میری بیماریاں بھی پیچھا کر رہی ہیں، کبھی سر درد، کبھی پیر درد، کبھی زخمی، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی کچھ، یہ میں برداشت کروں گا. چلو ٹھیک ہے، اب میرا کب آؤں گا پھر وہاں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. کیا انا الہی وراجعون اس کا مفہوم ہے. انسان جب مر جاتا ہے یا اسی کے ساتھ پھر مل جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. انسان مرتا نہیں ہے. انسان کے اندر جو روح ہے، انسان کی باڈی جو ہے نا، یہ 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہے. جب روح باڈی کے اندر جب روح داخل ہوتی ہے تو ان کے دو ملاپ سے انسان کا نفس پیدا ہو جاتا ہے. نفس پھر 3 چیزوں سے مرکب ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اسی 3 نفسوں کی ارد گرد انسان کی زندگی ساری. ان پر یہ قابو پا سکتا ہے تو جانیے کہ اس نے فلاح پائی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو خواہشات پر آمادہ کرتا ہے. وہ بھی چاہے، یہ بھی چاہے، گاڑیاں بھی چاہے، اس سے لے لو، اس کی زمین کھاؤ، اس کا حق کھاؤ تاکہ خود بڑا بن جائے. یہ امارہ ہے. نفس لوامہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ نے اس کو دونوں چیزیں دی ہیں، سوچ سمجھ بھی دی ہے، حسن اور قبو، اچھا اور برا، اس کی تمیز بھی دی ہے. اس لیے یہ سمجھ سکتا ہے کیا چیز میں گناہ کر رہا ہوں، کیا میں اصل کر رہا ہوں. اس کو اگر وہ اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یعنی اس نے ملامت کی اپنے آپ، اپنے برے کام پر اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، اللہ اس کا توبہ قبول کر لیتا ہے. پھر یہ جو اگر اس نے زندگی صحیح طور طریقے سے گزاری تو وہ پہنچ جاتا ہے کہاں؟ وہ پہنچ جاتا ہے جنت میں. اس کو کیسے نفس مطمئنہ ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اسے کہا جاتا ہے اب تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم نے میری عبادت کی، اب تم داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. کیا یہ اصلی مفہوم ہے. دراصل میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی علم کی درسگاہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ علم جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. علم سے انسان بن جاتا ہے، ورنہ حیوان سے بھی بدتر ہے. کیا خدا را بشناس، علم سے ہی انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. اب میں آپ کے سمجھوں، میں زیادہ وقت بھی لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں میں اس قدر آپ کو سمجھاؤں گا، اس قدر میں آپ کو سمجھاؤں گا. علم سے ہی انسان اشرف بن گیا ہے، ورنہ علم کے بغیر انسان بالکل اس طرح ایک حیوان ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. علم انسان کو سکھاتا ہے، ادب بھی سکھاتا ہے، دنیا کے حالات سے بھی آگاہ کرتا ہے، جانکاری بھی دیتا ہے، اخلاقیات کا درس بھی دیتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ انسان دوسروں کا بھی کیا خیر خواہ بنے، اپنا بھی خیر خواہ بنے، اور یہ سماج ایک بالکل ایک رسی میں بندھا رہے. اب میں آپ کے سامنے، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ کیا ہے میر یہ کتاب کیا گئی اوپر وہ اخ نظم اختے برکن تاکہ کتاب سن عنوان کتاب کیا آسان ہے، تاکہ اس تم کتاب پران تیس لگہ تمیک پتہ یہ کتاب اہمیت کیا ہے. یہ لیچ میں تمہ سات یہ کتاب تمہ سات میں یہ جلا وطن یہ کتاب لیچ تک گئی بڑ پذیرائی گئی تک یہ بڑ مشہور. سہ ووت ہندوستان سے مت جیسے کہ سہ گئی پاکستان سے، سہ گئی ملیشیا، سہ گئی انگلینڈ، سہ گئی امریکہ کی.
تو وہ دل کو چھو لینے والی کتاب جو بھی پڑھتا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک وہ پورا کرتا تھا. اس کے مطلب یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اس پر میں نے ایک نظم لکھی ہے. ایک تو کتاب کیا ہوتی ہے اور پھر وہ جلال الدین کتاب کے بارے میں اس کا تھوڑا سا تبصرہ ہے خوب سے بھی خوب تر جلاوطن کتاب علم و ادب کے باب میں مشکل سخن کتاب ہے اول و آخر ترک گویا یہ بوستان موضوع کے اعتبار سے ہے انجمن کتاب ہر لفظ استوار ہے ہر سطر دل نشی اسلوب کے بیان میں ریشی شیریں سخن کتاب آلام و مصائب کی ہے یہ داستان طویل ظلم و ستم کی آڑ میں درد و محن کتاب پنہاں ہے اس میں زندگی کے بے شمار رنگ کوسے قضا کے روپ میں رنگی بدن کتاب ٹپکے کہیں ہے آنکھ سے آنسو ہے اس قدر لگتی قدم قدم پر یہ دار الرسم کتاب لگتی قدم قدم پر ہے دار الرسم کتاب ہے صورت مد و جزر اس میں جو حادثات ہے صورت مد و جزر اس میں جو حادثات جیسے کسی طوفان میں ہو گوتہ زن کتاب نثری ادب کے باب میں بھی ہے یہ بے مثال نثری ادب کے باب میں بھی ہے یہ بے مثال بستان ادب کے لگے سر و سمن کتاب اسلوب کی خوشبو ہے معطر ورق ورق اسلوب کی خوشبو ہے معطر ورق ورق مہکائے جسم و جان کو یہ گل بدن کتاب بن بن کے پھول لائے ہو پرویز اس قدر پرویز میرا تخلص ہے میرا نام اصل میں عبدالخالق میر ہے لیکن میں قلمی نام میرا خالق پرویز اب یہاں میں نے اپنا یہ مقطع لکھا ہے اس میں پرویز میں نے لایا ہے بن بن کے پھول لائے ہو پرویز اس قدر گلہائی رنگا رنگ میں جیسے چمن کتاب میرے خیال میں اور کچھ کہنا اب وہ میں ایک چیز ضروری بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی تاریخ سے روشناس ہو جائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کشمیر میں آج سے 750 برس پہلے اسلام نہیں تھا یہاں مسجدیں نہیں تھی نہ اذان کنجی تھی صرف یہاں مندر تھے اور ان میں گھنٹیاں بجا کرتی تھیں تو اللہ کو یہاں کے رہنے والوں کو مسلمان بنانا مقصود تھا تو ایران سے ایک مرد باصفا ایران سے یہاں آئے کیا سالار عجم ان کا تخلص دیا اقبال نے کیا شاہ ہمدان صاحب یہاں آئے تو ان نے یہاں اسلام پھیلایا یہاں پر اذانیں دی جانے لگی تب سے ہمارے باپ دادا اجداد مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے دراصل رسول کو نے خواب میں ان کو کہا تھا کہ آپ وادی کشمیر جائیں وہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں بت پرستی ہو رہی ہے وہاں مشرکانہ وہ بت پرستی کرتے ہیں مشرکانہ ان کے آداب آپ وہاں جائیں وہاں توحید کا ڈنکا بجائیں تو 750 برس پہلے یہاں ایران سے وہ آئے تو ان کی وجہ سے یہاں پر ان کے کردار کی وجہ سے یہاں پر مسلمان ہو گئے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس زمانے کی جب یہاں پہلی بار وارد ہوئے شاہ ہمدان صاحب
उस वक्त एक मजदूब औरत थी यहाँ पर, उसका नाम था लाला ईश्वरी। वो फना फिल्ला थी, वो मुसलमान नहीं थी, एक फना फिल्ला थी। उसके दिल में खुदा का था तसव्वुर। जैसे हमारी रूह ने जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी रूहें थी, हमारी रूहें मौजूद थी, तो अल्लाह ने उनसे एक वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? यानी आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारा लाशूर है, उसके अंदर जो रूह है, हमने ये इकरार किया है खुदा के सामने, बेशक आप हमारे खुदा है। कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। यानी हर एक इंसान के दिल में ये मौजूद है। इसीलिए एक हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फित्र इस्लाम अबवाहु यहूदियानी और नसरानी। यानी जो भी पैदा होता है, जिस घर में भी कोई पैदा होता है बच्चा, वो इस्लाम की फितरत से पैदा होता है। क्या? वो मुसलमान ही होता है। फिर क्या होता है? उसका बाप अगर नसरानी हो तो नसरानी बन जाता है, अगर यहूद हो उसका बाप तो यहूदी बन जाता है, लेकिन पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर। या अल्लाह ताला ने इसकी रूह में ये रखा है अंदर खुदा का तसव्वुर। इसलिए अगर कोई किसी की वीरान जगह में अकेला आदमी हो, उसको भी ये तसव्वुर होगा कोई है जहाँ का मालिक, जिसका मैं माबूद हूँ, जिसका मैं बंदा हूँ, जिसको मुझे पूजना चाहिए, जिसको मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आप बच्चे हैं, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को पूरी तरफ क्या जज़्ब करना चाहिए, इश्क की हद तक इस्लाम से मोहब्बत करनी चाहिए, ताकि आप में वो सही वही औसाफ पैदा हो जो एक मुसलमान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।